انیس صاحب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پالیسی لے لیتے ہیں لیکن ہم آج جو کنٹریبیوشن کریں گے اور ود دا پیسج آف ٹائم ہماری جو کنٹریبیوشن ہوتی جائے گی تو جو آخر میں ہمیں اکٹھی رقم ملنی ہے وہ تو ڈی ویلیو ہو چکی ہوگی پاکستان کی اکانومی کی وجہ سے. ویسے یا صاحب آپ کی اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ سیر حاصل معلومات ہے، کیونکہ آپ اکانومی پہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں، تو میں تو اس میں کچھ ایڈ کر ہی دوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا اس حوالے سے بتائیں کہ جو اکثر آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ اور یہ تمام چیزیں وہ کیسے اثر انداز ہوگی. اچھا انیس صاحب، اگر آپ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں تو ماجرا کچھ اس طرح ہے کہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو ہے پاکستان کی کرنسی میں کافی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے. اس سے پہلے سالوں میں مطلب 5-7 سال سے پہلے اتنی بڑی ڈی ویلیویشن کبھی اتنے چھوٹے سپین میں نہیں ہوئی. ایسا ہی لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کا یہ اصول ہے کہ وہ چیز پھر بہتری کی طرف جاتی ہے. یہ قدرت کا اصول ہے، یہ کوئی میرا یا آپ کا بنایا ہوا یا ان لوگوں کا جو پالیسی لینا چاہتے ہیں اصول نہیں ہے. یہ قدرت کا ایک پرنسپل ہے جس پہ قدرت کام کرتی ہے. تو دیکھیں اگر پاکستان کی اکانومی کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے تو اب بہتری بھی آ رہی ہے، اور یہ کوئی شخص پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ 20 سال بعد پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ خراب حالت میں ہوگی آج کی نسبت. وہ بہت بہتر حالت میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ 21ویں صدی میں کسی بھی ملک کا کسی بھی وجہ سے آگے نکلنا پوری طرح ممکن ہے. ایاز صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ آپ ایسا ہی کیوں سوچ رہے ہیں. حالات و واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ بہت سے ایسے ملک، جیسے اگر میں ناروے کی ہسٹری پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ جو حالات تھے وہ انتہائی ابتر تھے. بے شک. اور آج کا جدید ناروے آپ کے سامنے، اکانومی کے لحاظ سے دیکھیں، کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو وہ دنیا کے ٹاپ 10 ملکوں میں آتا ہے بلا شبہ. اگر ان حالات کو دیکھیں تو ایسا ممکن نہیں تھا. تو اس لیے میں یہاں پہ کہوں گا ہوپ فار دا بیسٹ، پلان فار دا ورسٹ. انیس صاحب آپ نے بہت ہی اچھی مثال دی، اور میں آخری بات کو یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آج جو آپ بچت کرنا شروع کرتے ہیں اور آج جو آپ اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی میں قسط دیں گے وہ آپ کا کل کا ایسا سرمایہ بن جائے کہ آپ حیران کن طور پر بہت امیر ہو جائیں دوسرے لوگوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو آپ ایک چھوٹی رقم جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈی ویلیو ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے اس کی ویلیو انکریز ہو جائے، کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم ایک ملک کے اندر جب اتنی بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اس کی اکانومی میں اور اس کے فائنینشیل جو ایسٹس ہیں ان کے اندر بہتری کے مکمل چانسز پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے بجا کہا ہے. میں یہاں پہ اگزامپل دینا چاہوں گا 50 ملین اماؤنٹ کی. صحیح. آج 5 کروڑ روپے کی کیا ویلیو ہے آپ کے سامنے ہے. کل کیا ہوگی کوئی نہیں جانتا. بے شک. پاسٹ ایکسپیرینس سے ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو اگر پچھلے ریکارڈ کو دیکھیں تو ہسٹری کے مطابق میں بھی اس میں کمی واقع ہو جی اور آج کے وہ آدھے سے بھی کم ہو. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہوپ فار دا بیسٹ، پلان فار دا ورسٹ. 5 کروڑ روپے کو حاصل کرنے کا جو نسخہ کیمیا اسٹیٹ لائف آپ کو دیتا ہے، جسے ہم سروائیول بینیفٹ پہ 5 کروڑ روپے اکٹھا حاصل کریں گے، اس کے لیے سالانہ ادائیگی کم و بیش، یہ کوئی 35 سال کی عمر کے لگ بھگ شخص کا میں پریمیم کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کا پریمیم کم و بیش 6 لاکھ روپے کے لگ بھگ بنے گا. صحیح. جس میں وہ سالانہ 6 لاکھ روپیہ سیو کرے گا. ٹھیک ہے. اور 55 سال کی عمر میں اس کو تقریباً 5 کروڑ روپے ملے گا. صحیح. اور اکٹھی رقم کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے اس 5 کروڑ کے اگینسٹ 6 لاکھ کی قسطوں پہ انہوں نے 5 کروڑ روپے کی پراپرٹی کو بک کر لیا. صحیح. جبکہ آپ خود اپنے تئیں اگر 6 لاکھ کو کسی بھی جگہ انویسٹ کریں تو آپ اتنے مستقل مزاج نہیں ہیں کہ طے شدہ وقت کے لیے آپ صبر کر سکیں. صحیح. کیونکہ صبر ہم سے ہوتا نہیں ہے. اور انیس صاحب سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں 5 کروڑ کی کنفرمیشن ہے، گارنٹی ہے. آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں یا کچھ بھی خریدتے ہیں تو اس میں کچھ بھی گارنٹی نہیں ہے، کچھ بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے. یہاں پہ میں وضاحت سے بتانا چاہوں گا کہ ویسے اسٹیٹ لائف کی طرف سے تو گارنٹی نہیں ہوتی. صحیح. یہ گارنٹی کا جو ورڈ آپ نے یوز کیا ہے یہاں پہ یہ موضوع نہیں ہوتا. اچھا. اسٹیٹ لائف آپ سے کانٹریکٹ کرتی ہے سم انشورڈ بما بونسز کی، جو قابل ادا ہوں گے میچورٹی پہ. ابھی آپ نے شاید اس تناظر میں کہہ دیا کہ اتنے ہو جائیں گے، کیونکہ پچھلے 50 سالہ بونسز کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا ٹرینڈ انکریزنگ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے مطابق تقریباً کوئی 4 ٹائم ہم ازیوم کر سکتے ہیں. صحیح. یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم گارنٹی کی بات کریں گے تو اسٹیٹ لائف کے پالیسی ڈاکومنٹس پہ کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ آپ کو 5 کروڑ ملے گا. وہاں پہ 1.25 کروڑ اور بونسز وتھ پروفٹ لکھا ہوگا. یعنی ہر سال جو اس میں بونسز ایڈ ہوں گے وہ بونسز کا مجموعہ جو ہے نا وہ تقریباً 5 کروڑ روپے کے لگ بھگ بن سکتا ہے. صحیح. تو مطلب انیس صاحب یہاں پہ بھی آپ نے وہ اپنا اصول جو ہے
اسی کو اپنے سامنے رکھا کہ لوگوں کو حقیقت، سچ اور واضح بات بتانی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ یا آمیزش نہیں کرنی. ظاہر بات ہے کہ ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے، بلا شبہ. تو سچائی جو ہے نا وہ اپنا اثر بھی دکھاتی ہے. صحیح. تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو یہ اندازہ ہے کہ ہم جو بات آپ کو کہیں گے وہ انشاءاللہ ریالٹی پہ مبنی ہوگی. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.